دیکھیں یہاں یہ ہمارا خطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے، حویلی آزاد کشمیر کا. یہ دور دراز ضلع ہے، ضرور ہے دور دراز ہے، دور افتادہ بھی ہے، پسماندگی بھی یہاں ہے، لیکن خوبصورت ترین یہ جگہ ہے. آزاد کشمیر بار میں آپ جائیں تو اس طرح کی خوبصورتی، اس طرح کی گرینری، اس طرح کا بہترین موسم، اس طرح کی آب و ہوا، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت کی نعمت ہے یہاں، چشمے ہمارے، اور اللہ کی بے پناہ نعمت ہیں اس خطے میں. اس پہ ہم جتنا شکر اللہ کا ادا کریں کم ہے. لیکن ایک چیز جو ہم اس نشست میں ہم بیٹھے ہیں اور آپ سب باعزت اور قابل احترام لوگ ہیں، مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، صرف ہم نے یہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین علاقہ ہونے کے باوجود ہم کس طرح مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، مسائل کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، مسائل در مسائل. اور اس علاقے کی دور افتادگی کتنا دور افتادہ ہے، پسماندہ ہے. مشکلات کی اگر فہرست آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ میں سے ایک بندہ گھنٹوں بات کر سکتا ہے کتنی مشکلات یہاں ہیں. 70 سال سے زائد عرصہ یہ ہو چکا ہے، اور اب دیکھ لیں دنیا کدھر کی کدھر چلی گئی، اور بعض علاقے بہت بعد میں انہوں نے ترقی کا سفر شروع کیا، وہ آگے بڑھ گئے، اور یہ پون صدی ہونے کو ہے. آپ میں سے یہاں کافی معزز حضرات ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ان کا تجربہ کافی ہے، وہ سب یہ گواہی دے سکیں گے کہ اس سارے عرصے میں ہم اس مسائل کے گرداب سے نہیں نکل سکے. بنیادی باتیں چند ایک آپ دیکھ لیں جی. دیکھیں صحت ایک بنیادی چیز ہے، بنیادی حق ہے، صحت کی سہولیات. آج دنیا آگے جا رہی ہے، ہم حویلی کے لوگ صحت کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. یہ آپ گواہی دیں گے سارے حضرات. بنیادی سہولتیں آپ دیکھ لیں، یعنی سب سے بڑا جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، وہ فیس بک پہ لطیفہ کسی نے شیئر کیا تھا. لطیفہ میں سنا دوں تاکہ بات جلدی مک جائے. تو اس نے لکھا تھا کہ ڈی ایچ کیو کی جگہ لاری اڈا بنا دیں تاکہ لوگ جلدی پنڈی جا سکیں، وہاں سے ان کو جلدی ریفر کریں اور تاکہ پنڈی پہنچاؤ. یہ بھی ایک لطیفہ تھا جہاں کے ڈاکٹر آزاد کشمیر کے انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو پنڈی پہنچاؤ، پنڈی لے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کوئی تعمیری تنقید ہے، یہ اس طرح نہیں. جتنا کچھ ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنا کیا ہم نہیں کہتے جو سہولت کہیں کسی حد تک آئی ہے. من پسند کے وہاں لوگ جو ہے نا وہ تعینات کیے ہوئے ہیں. انہیں ایک مرتبہ میرا اتفاق ہوا وہاں جانے کا، تو ریفر فارم کی ضرورت تھی. جی وہ جہاں وہ ایک سٹاف کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے، حالانکہ میں انگلش اتنی جانتا نہیں ہے، میں نے وہ فارم پڑھ لیا، وہ ادھر پڑھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ اس پر وہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ پرنٹنگ شدہ ہوتا ہے. تو وہ ادھر اس نے کو 10 مرتبہ وہ کاغذات کو پلٹی دی، اسے یہ نہ پتہ چلے کہ وہ ریفر فارم کی دے رہا ہے. اب یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ المیہ ہے. ایسے اتنے پڑھے لکھے لوگ وہاں انہوں نے بھرتی کیے ہوئے جنہیں کوئی انجیکشن لگا قسم کا کوئی پتہ نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. کچھ میں بات کر لوں، پھر آپ حضرات جو پوائنٹس میں کرتے ہیں تو اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں. ہم یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے کہ سہولتوں کا فقدان. طبی سہولت یار بنیادی حق ہے ہر ایک کا، ہر شہری کا حق ہے. آپ کو اگر بڑا اسپتال جو جس کو یہاں آپ ڈی ایچ کیو کہتے ہیں، وہاں اگر سہولت نہیں ملے گی، اور وہاں اتنے اہلیت والے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا یار کہ یہ اس پہ کیا لکھا ہے، ریفر فارم کیا ہے، کس کا نام ہے، مجھے بتائیں پھر آپ کس طرح لوگوں کو سہولت دے سکیں گے، اس بیماری کا علاج کر سکیں گے. اسی طرح جو آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کی صورتحال دیکھ لیں. اور میں نہیں کہتا اس میں کھوج لگانا قصور کس کا ہے. آپ کے یہاں ذمہ دار مجلس ہے، بے شمار ایسے ایریے ہیں جہاں پیناڈول کی گولی میسر نہیں ہے، پیراسٹامول کی گولی میسر نہیں ہے، اور بے شمار علاقے ایسے ہیں جو ہیلتھ کے ساتھ ساتھ جو سفری سہولیات ہیں. دیکھیں ایک سفری سہولیات میں ڈسکس کروں گا ٹورزم کے حوالے سے، لیکن ایک سفری سہولت وہ ہے جو بندے کی جان بچانے کے لیے، وہ ایکسیس نہیں ہے. اور لوگ جو ہے نا بیمار کو ہو جائے اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں آج بھی. یہ ابھی برفوں میں یقین مان لیں دل لرز گیا، بیٹی سے خاتون کو اٹھایا اور وہ بھی فوت ہوگی، اور اس کی ڈیلیوری کا معاملہ تھا،
وہ بچہ بھی فوت ہو گیا. یہ ابھی واقعہ آپ کو علم میں سارا. اس طرح کے واقعات یہاں ہوتے ہیں. لوگ اٹھاتے ہیں چارپائیوں پہ, کندھوں پہ. وہ امن پرانے زمانے کی پالکیوں کا دور, یہ پالکیوں کے دور میں یہ ویلی کے لوگ آج بھی رہ رہے ہیں. یہ آپ گواہی دیں گے یہ کیسی اس طرح کی بات نہیں جو حقائق سے ہٹ کے. سفری سہولیات کا فقدان. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے جتنا آپ بات کرنا چاہیں انفراسٹرکچر کی خرابی پہ, جو رسائل کے اسباب ہیں ان پہ بات کر سکتے ہیں. تعلیم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیں آپ کے خطے میں جہاں خوبصورت علاقہ ہے وہاں کتنے ذہانت ہے, انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, قابلیت ہے, صلاحیت ہے. آپ کے بچے اور بچیاں ان کو اگر مواقع ملے تو وہ ہر فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں. لیکن تعلیم کے جتنے مواقع یہاں ہیں, میں تو کہتا ہوں آپ خراج تحسین پیش کریں ان بچوں اور بچیوں کو جو اس طرح کے یہاں کے مشکل ترین حالات کا سامنا کر کے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور محنتیں کر کے دوسرے شہروں میں جا کے ہاسٹلز میں رہتے ہیں, اپنی رہائشوں کا سبب طریقہ بناتے ہیں, رشتہ دار عزیز ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, تب وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہاں کو بچے اپنے کو پڑھانا کسی کے لیے آسان کام نہیں ہے. یہاں اگر سہولتیں ہیں مجھے آپ بتائیں تو یہاں آپ ایک اور بات کی گواہی بھی دیں گے کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے میں سکولوں کی چھتیں عمارتیں ختم ہو گئی تھیں. مجھے بتائیں آج بھی ویلی میں وہ چھتوں کے بغیر سکول ہیں, ایسے ہی ہے نا. آج بھی سکول ایسے اس طرح کے سکول ہے جو آج بھی دور دراز علاقوں میں سکولوں کی صورتحال یہ ہے. اور یہ سارا سلسلہ یہ جو ہے نا, یہ عدم توازن, ڈسکریمنیشن جس کو کہتے ہیں, جسے دل کیا کسی نے کوئی بنا دیا, دل نہ کیا نہ بنایا, یہ بڑی قابل غور بات ہے. اسی طرح میں ایک اور بات یہ ایڈ کروں گا, سہولتوں کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں, تعلیم صحت پہ بات کر سکتے ہیں, باقی رسل وسائل, کمیونیکیشن, یہ تمام چیزیں, یہ مشکلات تو ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, اتنا خوبصورت علاقہ اگر ہم سیاحت کے لیے سہولتیں فراہم کرتے تو مجھے آپ بتائیں کیا خطے کی تقدیر نہ بدل جاتی. یہاں روزگار خود چل کے آتا, روزگار خود چل کے آتا, لوگوں کی غربت افلاس ختم ہوتی, ان کے لیے مواقع پیدا ہوتے, وہ آگے بڑھتے. یہ تمام چیزیں ہو سکتی تھیں. لیکن یہ ایک لمبی فہرست ہے مسائل اور مشکلات کی, اور ان میں جو باتیں میں گزارش کر رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے, حقائق ہیں. آپ سب یہاں کے رہنے والے ہیں, ہم بھی اس پورے ڈسٹرکٹ میں مختلف یونین کونسلز میں جاتے ہیں اور یہاں جو ہے نا لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. بجلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کمیونیکیشن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, تعلیم حال, ساری چیزیں ہم نے گنی ہیں ابھی. یہ بھی زلزلے کے بعد قطع کلام آپ, یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ بھی جو چند NGOز آئی تھی انہوں نے تھوڑی بہت ہی رہنمائی کی, کچھ خرچہ کیا, تو لوگوں کو بہت کم از کم 50% لوگوں کا جو آسانیاں پیدا کی. تو اس میں یہ گزارش کروں, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ سارے معاملات, مسائل کی لسٹ بہت لمبی ہے, فہرست لمبی ہے, آپ کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی ہم اس پہ غور ہم نے کیا؟ ہمیں اس پہ یقیناً غور کرنا چاہیے. اس کی ذمہ داری, رسپانسبلٹی کن لوگوں پہ ہے؟ میں نے اس پہ تحقیق کی اور تحقیق کر رہا ہوں, اور اگر میری تحقیق کی غلط ہے ریسرچ تو آپ اس میں مجھے رہنمائی کر سکتے ہیں. اس تحقیق کے مطابق پہلی ذمہ داری تو ان پہ عائد ہوتی ہے جن لوگوں کو ہم یہاں منتخب کرتے ہیں, نمائندہ اپنا بناتے ہیں. بنیادی ذمہ داری ان کی ہے. ان کو آپ اپنا منتخب نمائندہ بناتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑے اور بلا امتیاز اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. بلا امتیاز, کوئی اس میں تخصیص نہ ہو, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ قریبی ہے, یہ دور کا ہے, یہ برادری کا, یہ برادری کا نہیں ہے. اس سے ہٹ کے سماجی جو انصاف جس کو کہتے ہیں, اس کا فقدان ہے یہاں. اس وجہ سے میری دانست میں یہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا ذمہ دار اس کے عوام, اگر عوام مائنڈ نہ کریں, پولے ووٹر وہ بھی ہیں, ہم سارے, ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہمیں یہ چاہیے ہم احساس کریں, ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے دل کے اس دروازے پر دستک دیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شعور کو بیدار کریں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر کا دروازہ کھٹکھٹائیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ضمیر کی آواز سنیں, کان لگائیں. اس کے مطابق ہم صلاحیت, قابلیت, ٹیلنٹ, جو لوگ مخلص ہیں, سنسیئر ہیں, جو بالکل سماجی انصاف کر سکتے ہیں اور برابری کی نظر کر کے لوگوں کا
लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं, हम उनके साथ ताउन करें और उनकी मामलत करें, उनको वोट दें। मैं ये गोल मोल बात नहीं करता, ये इलेक्शन का जो अभी आमद है, इस पे मैं हवेली की फ़कत बात नहीं करता, मैं पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों से, इससे पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान का इस्तेकाम मुंसलिक है, आज़ाद कश्मीर से तहरीक आज़ादी कश्मीर वाबस्ता है। ये आज़ाद खिता बहुत आम है। आमदा इलेक्शन में लोगों को ये जो इतनी बड़ी गलती है जिसकी वजह से हवेली तो पसमानदा, बाकी इलाके भी पसमानदा आज़ाद कश्मीर के, हम हर जगह जाते हैं, पसमानदगी बेशुमार जगहों पर है। इन मसाइल से आप तभी निकल सकेंगे जब आप ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक शऊर बेदार करके अपने लोगों को मुंतखब करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात, देखिए हम इस अजीम जगह दरगाह बैठे, हमारे दिलों में कोई किसी कबीले कुंबे कबीले की बरादरी का कोई अल्लाह माफ़ी दे नफरत का तसव्वुर भी नहीं है, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि जो बड़ी रुकावट जिस तरह मैंने गिनी है कि नुमाइंदा आप अहल नहीं होता, उसमें भी उससे बड़ी रुकावट यह है कि कबायली कबीलों का तासुब, बरादरियों का तासुब। जो बरादरी इज़म है, बरादरी इज़म ज़हर कातिल है। बरादरी इज़म हमारी सियासत के लिए भी ज़हर कातिल है, हमारी मईशत के लिए भी ज़हर कातिल है, हमारी माशरत के लिए भी ज़हर कातिल है, हमारी समाज के लिए भी ज़हर कातिल है, हमारे अखलाकियात के लिए ज़हर कातिल है, हमारी फलाह बहबूद और डेवलपमेंट के लिए ज़हर कातिल है। बर्बादी का सामान है बरादरी इज़म। और अगर बरादरी और ये बरादरियाँ इस तासुब से नहीं निकलेंगी, अगले 100 साल से इनको और को निकालने वाला कोई नहीं आएगा। इसको खुद बदलना है, हम सब आपने बदलना है। और ये मैसेज मैं पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों को देता हूँ कि आमदा इंतखाबात में आए, मिल के कबीलों के तासुब पे कारी ज़रब लगाएं, ज़रबे हैदरी लगाएं। हम सब मिल के ये अज़म करें कि हमने इंसाफ फलाह बहबूद इसके लिए आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह हमने काम करना है। और इंशाअल्लाह इस खैर की भलाई की बातें हम जारी रखेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।